مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اعمال کی کتاب کے 6 باب پر غور کریں گے۔ ہم نے اعمال کی کتاب میں جو مختلف پہلو ہیں، خاص طور پر کلیسیا کے آغاز کے تعلق سے اور جو ابتدائی اظہار ثانی کلیسیا پر ہوئی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھی ہیں، اور آج ہم کلیسیائی تنظیم سازی اور جو اسٹفنس ہے اس کے چناؤ پر بات کریں گے۔ کلیسیائی تنظیم سازی اور اسٹفنس کے چناؤ پر بات کریں گے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے، اعمال کی کتاب میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے 5 ابواب میں بالکل بھی کسی تنظیم سازی کا ذکر نہیں ملتا، چرچ آرگنائزیشن کا ذکر آپ کو نہیں ملتا۔ چرچ آرگنائزیشن کا جو پہلا ذکر ہے وہ کب ملتا ہے؟ اعمال کی کتاب کے 6 باب میں۔ 6 باب میں جب کہ کلیسیا بہت بڑی ہو چکی ہے، اور اگر آپ محتاط اندازہ لگائیں تو شاید 20 سے 30 ہزار لوگ اس کلیسیا کے رکن ہیں، اور اب انتظام میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، سو پہلی تنظیم سازی کی جاتی ہے، کلیسیا میں پہلی تنظیم سازی کی جاتی ہے، اور اس کا ذکر اعمال کی کتاب کے 6 باب میں ہے۔ اگر ہم اوورال چرچ کی بات کریں تو 2 قسم کی ایکسٹریمز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چرچ میں تنظیم سازی بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکرو اپنا کام کرے، مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور جس طرح خدا کا روح کلیسیا کو گائیڈ کرے کلیسیا اس طرح سے چلتی جائے، اور کوئی تنظیم سازی جو ہے وہ کلیسیا میں نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ کچھ لوگ چرچ کو بھی انکریج نہیں کرتے کہ وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں یا ایک بلڈنگ میں اکٹھے ہوں، انسٹیڈ وہ کہتے ہیں کہ آپ گھروں میں ہی عبادت کر لیں، گھروں میں اکٹھے ہو جائیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسری سائڈ پر بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ چرچ جو ہے وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ آرگنائزڈ کہ اس میں کمیٹیز، سب کمیٹیز، ہر کسی کے KPIs سیٹ ہوں، ہر کسی کی جاب ڈسکرپشن ہو، اور لمبی لمبی جاب ڈسکرپشنز اور رولز اور پروگرامز اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنا بڑا سٹرکچر بنا دیا جاتا ہے کہ شاید آپ کو سائنسدان بننا پڑے اس سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے۔ سو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایکسٹریمز ہیں۔ ہم آج جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے آرگنائزیشن کو کس طرح سے بنایا تھا۔ وہ کسی بھی ایکسٹریم پر نہیں گئے تھے، نہ اس سائڈ پر نہ اس سائڈ پر، بلکہ انہوں نے ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی تھی جو ایک آرگینزم کی طرح تھی، یعنی جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اور اس کا جو سر سوچتا ہے وہی جسم کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کبھی بھی صبح اٹھ کر ٹانگ دوسری ٹانگ کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں کرتی کہ میں آج دوسری ٹانگ کا ساتھ دوں گی یا میں آج ہاتھ کا ساتھ دوں گی، یا ہاتھ نہیں سوچتا کہ آج کان پتہ نہیں ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں۔ ایک جسم کی طرح چلتے ہیں، جس طرف خدا کا روح لے کر چلتا ہے اسی طرح جسم کیا کرتا ہے؟ اکوموڈیٹ کرتا ہے، اسی طرح جسم کیا کرتا ہے؟ اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ایکسٹریم پر چلے جائیں گے کہ اپنے بہت سارے سیٹ اپ بنا لیں گے، چھوٹے چھوٹے اپنے نظام بنا لیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ خدا کی روح کو آپ کام کرنے سے منع کریں گے، روکیں گے، اپنے ان سیٹ اپس کی وجہ سے، اپنی آرگنائزیشن کی وجہ سے۔ خدا کا جو روح آپ کی کلیسیا میں، آپ کے چرچ میں کام کرنا چاہتا ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آپ کے اتنے کمپلیکس سٹرکچرز ہیں کہ آپ ان سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ ہونا کیا چاہیے؟ بیسیکلی ہونا یہ چاہیے، پولس رسول کرنتھیوں کے خط کے 14 باب کی 40ویں آیت میں کہتا ہے، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ ہمارا جو خدا ہے وہ انتہائی ویل آرگنائزڈ خدا ہے۔ خدا کیا ہے؟ انتہائی ویل آرگنائزڈ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج روز نکلتا ہے اور اپنے وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ جو کائنات میں لاز سیٹ کیے گئے ہیں، جو سسٹم سیٹ کیے گئے ہیں، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا جو ہے وہ انتہائی آرگنائزڈ ہے اور تنظیم کو پسند کرتا ہے، تنظیم کو پسند کرتا ہے۔ سو بیلنس کہاں پر ہوگا؟ اگر خدا ایک تنظیم سازی کو پسند کرتا ہے، کرینے کو پسند کرتا ہے کہ سب چیزیں تنظیم کے ساتھ کی جائیں، آرگنائزڈ وے میں کی جائیں اور کرینہ کے ساتھ کی جائیں، تو بیلنس کیسے ہم کریں گے چیزوں کو؟ سو بیسیکلی
جو ابتدائی کلیسیا میں ماڈل پیش کیا گیا ہے یہ اس طرح سے چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے کہ خدا کا روح جو کام بھی کرنا چاہتا تھا کلیسیا اس کے ساتھ اس کو وہ سٹرکچر مہیا کرتی تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح چرچ میں جو کام کرنا چاہ رہا ہے کلیسیا کا سٹرکچر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ خدا کے روح کے اس کام کو اکوموڈیٹ کر سکے اور آگے بڑھ سکے. اس طرح کا سٹرکچر نہیں ہونا چاہیے جو خدا کے روح کے کام کو روک سکے یا اس میں رکاوٹ کا سبب بنے. آپ کے بعض اوقات ہوتا ہے بہت کمپلیکس قسم کے سٹرکچر بنا دیے جاتے ہیں اور چاہے پاسٹر صاحب چاہے ایلڈران چاہے کوئی بھی اس میں کوئی چینج کرنا چاہے یا کوئی نیا کام کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پاتا, کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس ادارے کی جو مختلف قسم کے رولز ہیں وہ اس کو اجازت نہیں دیتے. ہم آگے بڑھیں گے. ہم ابتدائی کلیسیا کی بات کر رہے ہیں جو ایک بہترین محبت کرنے والی کلیسیا تھی اور خلوص سے بھری تھی اور بشارت کا کام بڑی تیزی سے جاری تھا. بشارت کا کام بڑی تیزی سے جاری تھا. اب جب چرچ بڑھنا شروع ہوتا ہے, گرو کرنا شروع ہوتا ہے, تو دوسری سائیڈ پر کون ایکٹیو ہوتا ہے؟ ابلیس. جب چرچ گرو کرے گا تو دوسری سائیڈ پر کون ایکٹیو ہوگا؟ ابلیس. ابلیس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور 3 طریقے ہیں جن سے وہ چرچ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. 3 طریقوں سے, اور یہ مور اور لیس جنیرک 3 طریقے ہیں, لیکن شروع میں بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ ابلیس 3 طرح سے چرچ پر حملہ کرتا ہے. اور یہ 3 طریقے کون سے ہیں ہم آج دیکھیں گے. سب سے پہلے ابلیس جو ہتھیار استعمال کرتا ہے چرچ کے خلاف وہ ہے ایذا رسانی کا. ایذا رسانی کا. لوگوں کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے. اب ایذا رسانی 2 قسم کی ہو سکتی ہے. وہ فزیکل ایذا رسانی بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے, ان پر زیادتی کی جائے اور چرچ میں لوگ کیا ہوں؟ ڈر جائیں. ان پر ظلم کیا جائے, زیادتی کی جائے اور لوگ کیا ہوں؟ ڈر جائیں. اور دوسری وہ مینٹل ذہنی طور پر بھی ایذا پہنچاتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں, کمزور ہو جائیں. اور ایذا رسانی اس کا بڑا ایفیکٹو ٹول ہے. جب لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, ستایا جاتا ہے, ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا ایون ان کو مارا پیٹا جاتا ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. اور جب لوگ ڈرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کا کام رکتا ہے. کلیسیا کا کام رک جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے. انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے, وہ کھو دیتا ہے, وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ لوگوں کو بحال کرنا پڑتا ہے, انہیں بحال کرنا پڑتا ہے. کنٹینیوس پروسیس ہے کہ چرچ کے لیڈرز کیا کرتے ہیں, جب لوگ ڈرتے ہیں تو وہ ان کو بحال کرتے ہیں, ان کو تسلی دیتے ہیں, ان کو بحال کرتے ہیں. ابلیس پھر پرسیکیوشن کرتا ہے, ایذا رسانی کرتا ہے, پھر ان کو بحال کیا جاتا ہے. اور آپ زبردستی پھر لوگوں کو واپس لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابتدائی کلیسیا میں اس نے یہ کام کر کے دیکھ لیا. اس نے پطرس اور یوحنا کو پکڑوایا اور باقی لوگوں پر بھی ایذا رسانی کا اپنا جو ہتھیار ہے استعمال کیا, لیکن وہ بری طرح فیل ہوا. وہ بری طرح فیل ہوا کیونکہ جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ انتہائی منظم تھی اور خدا کے پاک روح سے بھرپور تھی. جب کلیسیا خدا کے روح سے بھرپور ہوتی ہے تو ابلیس کا یہ حملہ ناکام ہوتا ہے. ابتدائی کلیسیا پر یہ کیا گیا حملہ بری طرح ناکام ہوا. کلیسیا مزید پریچنگ کرنا شروع ہو گئی, وہ اور علاقوں تک پہنچنا شروع ہو گئی جہاں وہ پہلے نہیں جا رہے تھے, اور زیادہ انہوں نے یروشلیم میں کلام کو پھیلانا شروع کر دیا. حالانکہ جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یروشلیم کو اپنی ڈاکٹرائن سے بھر دیا ہے. یروشلیم میں یسوع مسیح نے 4 جگہ پر جانے کا حکم دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. یروشلیم, یہودیہ, سامریہ اور دنیا کے انتہا تک. سب سے پہلے انہوں نے کہاں جانا تھا؟ یروشلیم میں جانا ہے. سب سے پہلے یروشلیم میں جانا ہے. جب یروشلیم کا کام پورا ہوگا, یروشلیم میں خدا کا روح جو ہے وہ اپنا مقصد اچیو کر لے گا, تو پھر کلیسیا باہر نکلے گی. اور باہر کہاں نکلے گی؟ یہودیہ میں. اور یہودیہ کے بعد پھر باہر کہاں نکلے گی؟ سامریہ میں. اور سامریہ سے پھر پوری دنیا میں. لیکن پہلا ٹارگٹ کون سا تھا؟ یروشلیم کا. ابلیس یروشلیم میں ان پر حملہ آور ہوتا ہے, ایذا رسانی کا اپنا ٹول استعمال کرتا ہے, لیکن بری طرح فیل ہوتا ہے اور کلیسیا مزید آگے بڑھتی ہے.
اس کے بعد جو دوسرا ہتھیار ابلیس ہمیشہ استعمال کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ گناہ کا. کلیسیا کے جو ممبرز ہیں ان کی زندگی میں وہ گناہ کو لے کر آتا ہے اور کلیسیا کی یونٹی، اس کی محبت جاتی رہتی ہے، اور کلیسیا میں جو بربادی ہے وہ ممبرز کے گناہ کی وجہ سے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب اظہار ثانی کا اس کا ٹول کامیاب نہیں ہوا تو اس نے دوسرا ٹول کون سا استعمال کیا ہے؟ کلیسیا میں گناہ کا. اور اس کے لیے اس نے کن کو استعمال کیا؟ حننیہ اور سفیرہ کو. اس نے حننیہ اور سفیرہ کو استعمال کیا کہ کلیسیا کے اندر وہ دراڑ ڈال سکے اور کلیسیا کے بڑھتے ہوئے کام کو روک سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حننیہ اور سفیرہ کے کیس میں کیا ہوا؟ ابلیس ایک دفعہ پھر سے بری طرح ناکام ہوا، کیونکہ خدا کے روح نے حننیہ اور سفیرہ کو کیا دی؟ سزا دی. اس کام کے لیے سزا دی. اور ابلیس پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں. اب وہ تیسری قسم کا گناہ ہے اس کو کلیسیا میں لے کر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلیسیا میں لڑائی جھگڑے. کلیسیا میں لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز پر ابلیس کلیسیا میں لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے. اور چھٹے باب میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی تنظیم سازی کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ اس نے چرچ میں لڑائی جھگڑے کریٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ چرچ جو ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہے، جو گھروں کو بیچ کر اپنا مال و اسباب دوسرے ممبرز کو دے رہے ہیں، اب یہ چرچ کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری بیواؤں کی خبر گیری نہیں ہو رہی. وہ شکایت کرتے ہیں. اور اب ابلیس ایک طرح سے پھر انیشل طور پر کامیاب ہوا ہے کلیسیا میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے میں. پہلے نمبر پر وہ کیا کرتا ہے؟ اظہار ثانی کرتا ہے. اظہار ثانی کے بعد وہ اپنا ٹول استعمال کرتا ہے کہ انڈیویجول جو کلیسیا کے ممبران ہیں ان کی زندگی میں گناہ کو لے کر آتا ہے اور اس سے کلیسیا کا سارا ماحول جو ہے وہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ کلیسیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمانداروں کے مابین لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی رفٹس کریٹ کرنا شروع کرتا ہے. لیکن اس کیس میں اس کلیسیا نے اس کو اس میں بھی شکست دی خدا کے پاک روح کے وسیلے سے. انہوں نے تنظیم سازی کر لی، انہوں نے بندے چن لیے جو پاک روح سے مامور تھے، اور کیا ہوا؟ ابلیس ایک دفعہ پھر سے شرمندہ ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ابلیس انہی 3 ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے. وہ اظہار ثانی کو استعمال کرے گا، وہ گناہ کو استعمال کرے گا، وہ لڑائی جھگڑوں کو، ڈسینشن کو، اور کلیسیا میں تفرقات کو استعمال کرے گا. ایک بندہ ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں انج کرنا ہے، دوجا کہہ رہا ہے میں انج کرنا ہے، تیجا کہہ رہا ہے میں تانوں کرن نہیں دینا، میں وینا تسی کیویں کر دیو. سو وہ ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. سو آج کا جو ہمارا پیسج ہے وہ چھٹے باب سے اسی پر ہم غور کریں گے کہ کس طرح ابلیس نے اب تیسرا ہتھیار استعمال کیا ہے اور کس طرح سے خدا نے اس کے اس ہتھیار کو بھی فیل کیا ہے. چھٹے باب کو میں پڑھوں گا پہلی آیت سے. ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو یونانی مائل یہودی ہیں وہ عبرانیوں کی شکایت کر رہے ہیں. ابھی عبرانی اور یونانی یہودی کون سے ہیں؟ عبرانی یہودی وہ ہیں جو اسی ملک میں رہتے تھے، یعنی فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے اور مسیح کو قبول کر چکے تھے. ان کی روایات، ان کی جڑیں مسیح میں، یہودیت میں زیادہ مضبوط تھیں کیونکہ یہ یہودیہ اور آس پاس رہتے تھے. لیکن جو یونانی مائل یہودی ہیں یہ بیسیکلی وہ یہودی ہیں جو ان علاقوں سے باہر جا چکے تھے اور مختلف ملکوں میں تھے تو یہودی ہی، لیکن مختلف ملکوں میں یہ پھیل چکے تھے، جن میں اسکندریہ اور کلکیا اور مختلف قسم کے شہر ہیں جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے. اور وہاں سے یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یروشلیم میں آئے ہوئے تھے عید پینتیکوست پر جب روح القدس نازل ہوا، اور تب ان لوگوں نے خدا کے کلام کو، مسیح کو قبول کیا اور ایماندار بنے. تو اب دونوں قسم کے یہودی اس گروپ میں شامل ہیں. ہم نے دیکھا جو 20 سے 30 ہزار اندازاً کلیسیا کا گروپ ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی 20 ہزار سے کم نہیں ہوگا، لیکن سم واٹ بٹوین 20 to 30,000
ان کی تعداد تھی. سو اس گروپ میں یہ جو لوگ شامل ہیں بیسیکلی یہ شکایت کر رہے ہیں, کچھ یونانی مائل یہودی ہیں اور کچھ عبرانی یا فلسطین کے رہنے والے یہودی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیواؤں کی خبر گیری ٹھیک طور سے نہیں ہو رہی, ہماری بیواؤں کی خبر گیری ٹھیک طور سے نہیں ہو رہی. یعنی جو عبرانی, جو لوگ بھی اس سارے سیٹ اپ کا حصہ تھے, چھوٹا سیٹ اپ تو ان کا تھا, ظاہری سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے جو بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہوں گے, جو ان کو کھانا دیتے ہوں گے, جو ان کا خیال کرتے ہوں گے, جو غریب ممبرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے. سو وہ ان کو لگا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں, ٹھیک نہیں ہو رہا, ہماری بیواؤں کی صحیح طور پر خبر گیری نہیں ہو رہی. اب رسولوں نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, کیونکہ یہ بات شاید سچ تھی کہ ایسا ہو رہا تھا, ابلیس یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. سو وہ شکایت کرتے ہیں اور وہ رسولوں کے پاس آتے ہیں. اب بیواؤں کی اور جو غریب لوگ ہیں ان کی خبر گیری کرنا یہودی کلچر کا حصہ تھا. یہودی کلچر کا, میں ویسے ایز اے فٹ نوٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہودی کلچر کا حصہ تھا. ہر عبادت خانے میں 2 لوگ مقرر ہوتے تھے جو جمعے کی صبح کو خیرات اکٹھی کرتے تھے, بازاروں سے بھی اور لوگوں کے گھروں سے جا کر بھی, اور یہ خیرات تقریباً ارلی آفٹرنون میں یعنی دوپہر کے وقت لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی. جو زیادہ غریب ہے اس کو 14 کھانے دیے جاتے تھے تاکہ وہ پورا ایک ہفتہ گزار لے اور پھر اگلے جمعے دوبارہ سے آ کر اپنی خیرات لے لے. اور جو زیادہ غریب نہیں ہے اس کو اتنا سا دیا جاتا تھا کہ اس کا تھوڑے وقت کے لیے گزارا ہو سکے. سو یہ بیسیکلی ان کی جڑوں میں تھا اور ان کی ایک روایت تھی کہ وہ غریبوں کا خیال کیا کرتے تھے. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ پہلا تیموتھیوس اس کے 5ویں باب میں بیواؤں کے تعلق سے پالوس رسول نے باقاعدہ تیموتھیوس کو ہدایات دی ہیں, ان بیواؤں کے تعلق سے جو ایمانداروں کی بیویاں ہیں, جن کے شوہر ایماندار تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ ان بیواؤں کے تعلق سے خاص طور پر اس نے تیموتھیوس کو ہدایات دی ہیں کہ ان کا نام لکھ لے, کس کا نام لکھے کس کا نام نہ لکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ میں جو انتہائی غریب لوگ ہیں, جو بیوائیں ہیں, جن کا کوئی آسرا نہیں ہے, جن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, ان کی خاطرداری, ان کا جو کھانا پینا ہے یا ان کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ چرچ کی ذمہ داری بنتی ہے, کلیسیا کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایمانداروں پر مشتمل کلیسیا ہے اور اس میں 100 لوگ ہیں اور 10 بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور 80 لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس ہیں جو کہ صرف اپنا گزارا کرتے ہیں اور 10 بڑے غریب لوگ ہیں, تو ان غریبوں کو کوئی بھی نہ پوچھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی کلیسیا میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی اسی باپ کے بیٹے ہیں. سو غریب لوگوں کی اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے کے لیے خاص طور پر کلام مقدس میں ہدایات دی گئی ہیں, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے بینگ اے چرچ کہ ہم غریب لوگوں کی, جو ایماندار ہیں, جو چرچ کا حصہ ہیں, چرچ کا پارٹ ہیں, ان کا خیال کریں, ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال کریں. اور میں سب کو بلکہ انکریج کرتا ہوں کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پادری صاحبان جانتے ہیں تو وہ ضرور ایسے خاندانوں کو نگاہ میں رکھیں, ان کا نام لکھ لیں, ان کی ضروریات کے بارے میں جانیں تاکہ وہ ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. یہ اس کی ریزن بھی ہے کہ کیوں چرچ کی, کیونکہ جب کوئی بھی شخص خدا کو قبول کر لیتا ہے, یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے, تو وہ خدا کی کیئر میں آ جاتا ہے. اور خدا کس کے وسیلے سے کن کو استعمال کرتا ہے اس کی کیئر کرنے کے لیے؟ خاندان کے دوسرے لوگوں کو. اور جو چرچ میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو جا کر انجیل کی منادی کریں, اور جب وہ یسوع مسیح کو قبول کر لے, کلیسیا کا حصہ بنے, تو پھر وہ ایلیجبل ہے کہ کلیسیا کے فنڈ میں سے آپ اس کو پیسے دے سکیں. اچھا, اب یہ پرابلم رسولوں کو آئی ہے اور وہ شکایت لے کر آئے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں. اب رسولوں کا جواب آپ سنتے ہیں. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا, مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس اے بھائیو, اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں, لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہاں پر ایک بہت بڑا پرنسپل دیا گیا ہے کلام مقدس کے تعلق سے
کہ پاسٹرز جن کو خدا نے جو خدمت دی ہے ان کو وہی خدمت کرنی چاہیے، جن کو خدا نے جس خدمت کے لیے بلایا ہے ان کو وہی خدمت کرنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے پاسٹرز بہت سارے پیٹی ایشوز میں انوالوڈ ہیں، بہت سارے پیٹی ایشوز میں انوالوڈ ہیں۔ کسی نے کوئی اسکول کھولا ہوا ہے، کسی نے کوئی بچوں کا سینٹر کھولا ہوا ہے، کسی نے کوئی سلائی سینٹر کھولا ہوا ہے۔ یہ سارے سوشل کام جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن پاسٹر کا کام ان کو مینج کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کی تنظیم اس طرح کے سوشل کام کرتی ہے تو اس کے لیے الگ آدمی مقرر ہونے چاہیے جو ان کاموں پر توجہ دے سکیں۔ پاسٹر کا ٹائم بہت قیمتی ہے، کلیسیائی سربراہ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور اس کے لیے کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ دیٹ از آر پرائم رسپانسبلٹی۔ ہماری پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے کہ پڑھیں اسٹڈی کریں، دعا کریں، کلام کو ایکسپلین کریں، ایکسپوزیٹری پریچنگ کریں، لوگوں کو سکھائیں، اور اس کے لیے پہلے کیا ہو، خود سیکھیں۔ خود سیکھیں گے تو لوگوں کو سکھائیں گے۔ ایک اچھا سرمن تیار کرنے کے لیے گھنٹوں کا ٹائم درکار ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پورے ویک میں لگتا ہے۔ بہت ساری دعا کرنی پڑتی ہے، بہت ساری تیاری کرنی پڑتی ہے، بہت ساری ریسرچ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کلام کو صحیح طور پر سیکھ پاتے ہیں اور خدا کے روح کی مدد سے لوگوں کو ایکسپلین کر پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بالکل تیاری نہ کی ہو اور آپ پلپٹ پر کھڑے ہو کر کہیں آج جو پھر خدا دا روح ڈائریکٹ ہی دے گا وہی چلے گا۔ وہ اس لیے ڈائریکٹ جاندا ہے کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ تیاری جب نہیں کی تو پھر وہ ایسے ہی کریں گے کہ آج بس ڈائریکٹ ہی گلنا ہو گیا نا، اور وہ جنیرک باتیں ہوں گی ساری۔ افسیوں کی کتاب کے 4 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ مسیح کا بدن ترقی پائے، یعنی یسوع مسیح نے، خدا کے روح نے کیا کیا ہے، ہر کسی کو اس کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنا اپنا کام کرے۔ جو مبشر ہے وہ بشارت کا کام کرے، جو ٹیچر ہے وہ سکھائے، جو پاسٹر ہے وہ پاسٹر کا کام کرے۔ ہر کسی کو جو رول دیا گیا ہے، اور اگر کسی کو ایک سے زیادہ خدمت ملی ہے تو وہ اپنی ہی خدمت میں مشغول رہے۔ کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا بھی ہے کہ آؤ ہر ایک بوجھ اور گناہ کو دور کر کے۔ گناہ کے ساتھ ایک بوجھ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ جب کوئی بھی شخص دوڑتا ہے ریس میں تو اگر اس نے کوئی بھاری کپڑے پہنے یا اس کے جسم پر کوئی بوجھ ہے تو کیا وہ تیز دوڑ پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بوجھ جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ اننیسیسری چیزوں کو اپنے اوپر لادا ہوا ہے، انوالو کیا ہوا ہے، بہت زیادہ وہ اپنا وقت جو ہے کسی اننیسیسری ایکٹیویٹی میں صرف کر رہا ہے، اور جو اس کا اوریجنل کام ہے وہ نہیں کر رہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی دوڑ سلو ہوگی، اس کی دوڑ سلو ہوگی، اس کی ترقی اتنی جلد نہیں ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں روز 4 گھنٹے فیس بک پہ لگاتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے۔ چاہے میں کوئی غلط کام نہ کروں فیس بک پہ بیٹھ کے، لیکن یہ ایک بوجھ ہے جو میں نے اپنی زندگی پر لاد رکھا ہے۔ یہی 4 گھنٹے میں کسی پروڈکٹیو کام میں، کلام کو سیکھنے میں بھی صرف کر سکتا ہوں، لیکن میں ہیپی برتھ ڈے اور تصویریں لائک کرنے اور کمنٹ کرنے اور پتہ نہیں ان چیزوں میں اگر لگا ہوا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اور ایک بوجھ ہے جو میری دوڑ کو سلو کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ڈیوٹی ملی ہے دیٹ از آر پرائم رسپانسبلٹی، ہم وہی کام کریں گے جو خدا نے جس کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے، اور جو باقی کام ہیں چرچ کی جو تنظیم کے کام ہیں اس کے لیے تم 7 مردوں کو چن لو جو کہ اس کام کو کر سکیں۔ اور تموتھیس کے خط میں پولس پھر سے تموتھیس کو کہتا ہے کہ کلام پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں مشغول رہ، پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں مشغول رہ۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایکسپوزیٹری پریچنگ ہے۔ ایکسپوزیٹری پریچنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کلام کو پڑھتے ہیں، ریڈ دا ٹیکسٹ، آپ کلام کو پڑھتے ہیں، ایکسپلین دا ٹیکسٹ، نصیحت کرتے ہیں، اور اپلائی دا ٹیکسٹ، اس کو عملی طور پر اس کا جو اطلاق ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پر کرتے ہیں۔ ریڈ دا ٹیکسٹ، ایکسپلین دا ٹیکسٹ اور اپلائی دا ٹیکسٹ، دیٹ از کالڈ ایکسپوزیٹری پریچنگ۔ اس کو ایکسپوزیٹری پریچنگ
کہتے ہیں، اور یہی کام ہے جن میں ایک خادم کو مصروف رہنا چاہیے۔ اب کچھ شرائط ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ کون سے لوگ چنے جائیں گے۔ پہلی تنظیم سازی میں ہم کوئکلی ان کو دیکھیں گے کون سے لوگ چنے جائیں گے۔ آئیے ٹیکسٹ میں سے ہی دیکھتے ہیں۔ پس ہے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو۔ سب سے پہلے کیا شرط ہے؟ اپنے میں سے۔ اپنے میں سے لیڈرز جو ہیں وہ ہمیشہ کہاں سے چنے جانے چاہیے؟ کلیسیا میں سے۔ کلیسیا میں سے لیڈرز چنے جانے چاہیے۔ یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اکثر دوسری کلیسیاؤں کی طرف دیکھتے ہیں یا ایکسٹرنل پارٹیز کی طرف دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ یار سانو کچھ چنگا جا لیڈر لب جائے تو پھر ساڈا کام جڑا وہ چل جائے گا۔ آپ کے جو کلیسیائی کام ہے، جو کلیسیائی تنظیم ہے، اس کے جو لیڈرز ہونے چاہیے وہ کہاں سے ہونے چاہیے؟ اپنے میں سے، چرچ میں سے۔ چرچ میں سے لیڈرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور دوسری شرط کیا لکھی ہے؟ نیک نام شخصوں کو۔ اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو نیک نام ہونا چاہیے۔ ان کو نیک نام ہونا چاہیے جن کی شہرت اچھی ہو، جن کی شہرت اچھی ہو، جن کی کلیسیا عزت کرتی ہے، جن کی شہرت اچھی ہے، جو نیک نام ہے، ان شخصوں کو آپ نے چننا ہے۔ کلیسیا میں سے چننا ہے اور ان شخصوں کو چننا ہے جو نیک نام ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو روح اور دانائی سے، کس سے معمور ہیں؟ روح القدس سے۔ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں روح القدس کے پھل نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے چننا ہے۔ اور آخری نمبر پر دانائی سے بھرے ہوئے ہوں، وزڈم ہو، ان کے اندر کیا ہو؟ حکمت ہو، ان کے اندر حکمت ہو، ان لوگوں کو آپ نے چننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کس کو چننا ہے؟ جو اپنے آپ میں سے، چرچ میں سے۔ دوسرے نمبر پر نیک نام ہو، تیسرے نمبر پر روح القدس سے معمور ہو، اور چوتھے نمبر پر دانائی سے بھرا ہوا ہو، ان لوگوں کو آپ نے چننا ہے۔ لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی۔ ابلیس نے ایک حملہ کیا تھا، اس نے چرچ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ایک ٹیکٹک استعمال کیا کہ میں کچھ دراڑ ڈالتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی یہ جو یونانی مائل یہودی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ یونانی بولتے ہوں گے، یہ یونانی بولتے ہوں گے کیونکہ یہ غیر اقوام میں سے آئے تھے، مختلف ملکوں میں سے آئے تھے، اور یونانی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک رائج زبان تھی، اور جو اسرائیل کا جو فلسطین کا علاقہ تھا اس میں ارامی زبان بولی جاتی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی چرچ میں آلریڈی ایک چھوٹی ڈویژن تو تھی، ڈویژن اس سینس میں کہ جو ارامی زبان بولتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوں گے، سارے اکٹھے ہوتے ہوں گے، اور جو یونانی زبان بولتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی 20 گورے آ کے عبادت کریں تو ڈیفینیٹلی جب گروپ بنیں گے تو گورے علیحدہ کھلوتے ہوں گے، اسی علیحدہ کھلوتے ہوں گے، سانو انہوں دی سمجھ نہیں آنی، انہوں نے ساڑی سمجھ نہیں آنی۔ سو یہ ایک ڈویژن تو ان کے درمیان لینگویج کی وجہ سے پہلے ہی تھی، لیکن یہ اس طرح کی ڈویژن نہیں تھی جو ابلیس کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ سو یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، پس انہوں نے اسٹیفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس اور نکلاؤس کو جو 9 مرید یہودی انطاکی تھا چن لیا، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے دعا کر کے ان پر اپنے ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ ابھی جب ہم آگے جا کے اسٹیفنس کے چناؤ پر بات کریں گے ان میں سے، تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ ابلیس نے حملہ کیا، ابلیس بری طرح ناکام ہوا، اور رزلٹ یہ ہے کہ کلیسیا مزید پھیلتی گئی۔ ابلیس کا پہلا حملہ کیا تھا؟ اظہار ثانی، اور کلیسیا پھیلی۔ اظہار ثانی کے بعد کیا ہوا؟ کلیسیا مزید پھیلی۔ ابلیس کا دوسرا حملہ کیا تھا؟ چرچ میں گناہ، حننیہ اور سفیرہ کو اس نے استعمال کیا، لیکن خدا کے روح نے ان کو سزا دی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ ڈر گئے، اور جن لوگوں کے ذہن میں چھوٹی موٹی باتیں بھی تھیں نا کہ چل اسی بھی دادو مار لواں گے وچ، وہ بھی سیدھے ہو گئے سارے، اور ان کو پتا تھا کہ اس قسم کی کلیسیا کا حصہ بننا، آج کلیسیا کا حصہ بننا بڑا آسان ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاسٹر صاحب نے کچھ بھی نہیں کہنا سانو، مطلب اگر تو میں پیسے زیادہ دیتا ہوں چرچ میں تو پاسٹر صاحب مجھے کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، وہ آپ کو تنبیہ نہیں کریں گے، وہ آپ کو نصیحت نہیں کریں گے، آپ چاہے بالیاں پہن کے سٹیج پہ کھڑے ہوں یا عورتیں دوپٹہ نہ لیں، کچھ بھی کر لیں آپ، وہ آپ کو زیادہ غصے سے یا سختی سے تنبیہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 40-50 ہزار جڑا دینا نا یہ میرا بند ہونا سارے نے پہلے۔ ہاں اگر کوئی غریب جہا بندہ نا انہوں پاویں جھاڑا مار کے کہہ دیں انہوں وڑن نہ دیں جوالی پا کے آئے چرچ، منڈے دی گل کر رہے ہیں۔ تو
یہ آج کل تو کلیسیا کا حصہ بننا بڑا آسان ہے، لیکن اس کلیسیا کا حصہ بننا آپ دیکھیں کہ کتنا لوگ ڈر گئے ہوں گے کہ یار ایتھے جھوٹ بولیا تے گئے، ہننیا سفیرا نے جھوٹ بولیا سی تے وہ گئے. سو پیور ہیں، ایماندار ہیں، صحیح ایماندار ہیں تو پھر ہی کلیسیا کا حصہ بنے. ادروائز کیا ہوگا، جو باقی چھان برا وہ سارا سائیڈ پہ، وہ سارا سائیڈ پہ ہو جائے گا، جو صحیح گیہوں ہے وہی آگے آئے گی. سو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. اب آئیے ہم اسٹفنس پر بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارا دوسرا آج ہی کا ٹاپک ہے، کہ یہ جو ایماندار چنے گئے ہیں، یہ جو 7 شخص چنے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ اسٹفنس ہے. سب سے پہلا کون ہے؟ اسٹفنس ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ صرف اس کو ایک شہید کے طور پہ جانتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں. ایک شہید کے طور پہ کہ اسٹفنس جو ہے وہ پہلا شہید تھا، اور اس سے زیادہ نہیں. نارملی اس سے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اسٹفنس کو چنا گیا ہے تو اس کا نام کس نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر. اس کا نام پہلے نمبر پر ہے. 20-30 ہزار کلیسیا. اور چنا کس نے؟ پترس نے کیا کہا تھا؟ اپنے میں سے چن لو. اس نے کلیسیا کو ڈیسائیڈ کرنے دیا ہے، اپنا فیصلہ کلیسیا پر نہیں تھوپا. اپنا فیصلہ کلیسیا پر نہیں تھوپا. اس نے کلیسیا کو کہا کہ تم اپنے میں سے چن لو. یعنی جو شخص ساری کلیسیا کو نیک نام لگتا ہے، ایماندار لگتا ہے، روح القدس سے، دانائی سے بھرا ہوا لگتا ہے، وہ شخص کلیسیا خود چن لے. اور 20-30 ہزار اگر لوگ ایک شخص کا نام پہلے نمبر پر دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص بہت ہی زبردست کردار کا مالک ہے. اور اس سے پہلے یہ جو کلیسیا نے پہلا چناؤ کیا ہے نئے عہد نامے میں، اس سے پہلے جو چناؤ جتنے بھی کیے گئے ہیں وہ کس نے کیے ہیں؟ یسوع مسیح نے. یسوع مسیح نے خود رسولوں کو چنا ہے، اور اس کے بعد یہ پہلا چناؤ ہے جو 20 سے 30 ہزار کی کلیسیا نے کیا، اور یہ کلیسیا نے خود کیا ہے. اور آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں، یہ جتنے 7 نام لکھے ہوئے ہیں غور کیجئے گا اس پہ، یہ 7 کے 7 یونانی مائل یہودی تھے، سارے گریک نیم ہیں. اور شکایت کن کو تھی؟ یونانی مائل یہودیوں کو تھی. اور چنے کون گئے؟ سارے کے سارے یونانی مائل یہودی چنے گئے. اور چنے کس نے؟ میجورٹی کس کی تھی؟ عبرانی یہودیوں کی. عبرانی یہودیوں کی میجورٹی تھی، یونانی مائل یہودیوں کو شکایت تھی، اور انہوں نے سارے کے سارے یونانی مائل یہودی چنے. آپ کلیسیا کی محبت دیکھیں کہ کس قدر خلوص سے اور محبت سے وہ بھری ہوئی کلیسیا تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ہم سے شکایت ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، سو ہم سارے آپ ہی میں سے لوگ سلیکٹ کریں گے. اور ان لوگوں نے صرف اپنے لوگوں کو کھانا نہیں تھا دینا، بلکہ عبرانیوں کو بھی اور یونانیوں کو بھی سرو کرنا تھا. یہ لیڈر تھے، یہ 7 لوگ سب پر مقرر کیے گئے تھے. سو ان لوگوں نے، عبرانیوں نے بھی کیا کیا؟ یونانیوں کے حق میں ووٹ دیا. اور یونانی سارے کے سارے یونانی نام ہیں. ایک اس میں پروسلائٹ ہے، یعنی جو یہودیت میں کنورٹ ہوا ہے، اور باقی سارے یونانی مائل یہودی ہیں. آج کا چرچ ہوتا تو کیا ہوتا؟ 3 عبرانی یہودی، 3 یونانی یہودی تے 1 پروسلائٹ. انہیں کہنا چلے ساڑی بھی تے سے ہونی چاہیے نا، کل نو کوئی مسئلہ آئے تو ساڑا ووٹ ہی نہ ہو. ایک ہی گل ہے بھلا. اور بلکہ میجورٹی دے حساب نہ 4.5 ہون گے، 2 ہون گے. آج ایسے ہی ہوتا ہے نا کلیسیا میں، جب بھی کوئی کاؤنسل بنائی جاتی ہے، ووٹنگ کی جاتی ہے، لیڈرز چنے جاتے ہیں، تو ہر ایک گروپ اپنا بندہ سب سے پہلے آگے کرتا ہے کہ ساڈا بندہ یہ ہونا چاہیے، ورنہ میں نہیں بنن دینا. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آج آپ کلیسیا میں جگہ جگہ ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ساڈا بندہ آگے ہونا چاہیے، بس سانو نہیں پتا باقی چیزاں دا. لیکن یہ کلیسیا کیا کر رہی ہے کہ ان کو شکایت ہے، وہ تھوڑے ہیں پھر بھی انہی میں سے لوگوں کو چنا ہے. یہ ایک بہت بڑی محبت کا ثبوت ہے جو عبرانی یہودیوں نے دیا تھا. کلیسیا کے آپ خلوص کو سمجھ سکتے ہیں. سو اسٹفنس پاکرو سے اور معمور تھا. اس کا جو کردار ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اسٹفنس کا جو کردار ہے، یہ بیسیکلی ایک برج ہے. اسٹفنس کیا ہے؟ ایک برج ہے. اسٹفنس سے پہلے ایک پل کا کردار اسٹفنس ادا کر رہا ہے ایک سینس میں. اس سے پہلے یسوع مسیح نے جو 4 حکم دیے تھے کہ یروشلیم، یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک، پہلا وہ اچیو کر چکے ہیں. یروشلیم میں وہ اپنے پیغام کو پھیلا چکے ہیں، اور جو دشمن ہے اس نے بھی قرار کر لیا ہے کہ انہوں نے یروشلیم کو اپنی ڈاکٹرائن سے کیا کیا ہے؟ بھر دیا ہے. پہلا انہوں نے ٹارگٹ اچیو
کر لیا ہے. اب دوسرا ٹارگٹ جو ہے اب وہ یہودیہ میں نکلنے کو ہیں, یہودیہ میں نکلنے کو ہیں. چرچ ریڈی ہے, چرچ نے ابلیس کے تینوں حملے ناکام کر دیے ہیں, تینوں حملے خدا کے روح کی قوت سے ناکام کر دیے ہیں. چرچ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے, یکجا ہے, ایک ہے اور بابرکت ہے اور روح القدس سے معمور ہے. اب چرچ ریڈی ہے کہ ایونجلزم کے لیے یروشلم سے باہر نکلے, ایونجلزم کے لیے یروشلم سے باہر نکلے. اور خدا استفنس کو استعمال کرتا ہے چرچ کو یروشلم سے باہر لے جانے کے لیے. خدا کس کو استعمال کرتا ہے؟ استفنس کو استعمال کرتا ہے, کیونکہ یہ استفنس ہی کی موت ہے جس کے بعد کلیسیا کیا ہوگی؟ ڈسپرس ہو جائے گی, پھیل جائے گی, دوسرے علاقوں میں چلی جائے گی, اور وہاں پر خدا کا اب کام ہوگا. جو روح القدس یروشلم میں اچیو کرنا چاہتا تھا, جتنے ایمانداروں کو وہ شامل کرنا چاہتا تھا اس وقت کے لیے وہ خدا نے شامل کر لیے ہیں. اب وقت ہے کہ یروشلم سے باہر نکلا جائے, اور باہر نکلنے کے لیے خدا نے کس کو استعمال کیا؟ استفنس کو, اس کی شہادت کو. جو استفنس پر ظلم ہوا, جو اس کو شہادت نصیب ہوئی, اس کے وسیلے سے کلیسیا وہاں سے باہر نکلتی ہے اور پھر مزید آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور استفنس کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے اس سینس میں کہ پطرس کی جو خدمت ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی یہودیوں میں پطرس کی خدمت تھی, اور جو پولس رسول کی خدمت ہے وہ بیسیکلی کیا تھی؟ غیر اقوام میں تھی. اور جو استفنس ہے یہ تقریباً درمیان میں ہے. استفنس کے بعد آہستہ آہستہ پطرس کی خدمت اعمال کی کتاب میں آپ کو کم اور پولس رسول کی خدمت زیادہ ہوتی نظر آئے گی. ایک برج کے طور پر کام کرتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. ویسے آج کا اگر دور ہوتا تو لوگ شاید یہ استفنس کو مشورہ دیتے ہو, یار ایڈی کیڑی گل ہے, ایڈا سخت ہونے کی لوڑ نہیں ہے, تو انہوں نے یہی کہی جانا تو مارا تو انہیں تینوں مارنا ہی, تو بہت ساری روحیں اور جیت سکتا تھا. ابھی تو یہودیہ میں نکلنا ہے, سامریہ میں نکلنا, اور پتہ نہیں کہاں نکلنا ہے. کلام کے مطابق کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ استفنس سے بہت ساری روحیں جیتیں. کہیں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. لیکن استفنس کے وسیلے سے کلام یروشلم سے باہر نکلا اور بہت سارے علاقوں تک پھیل گیا, کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا, اس کی مرضی تھی اور اس کا منصوبہ تھا, اس کا منصوبہ تھا. استفنس نے جو اس کا دل مانتا تھا وہی کیا, اور اس نے نتیجہ کس پر چھوڑ دیا؟ خدا پر چھوڑ دیا. نتیجہ خدا پر چھوڑ دیا. استفنس کا جو لفظی معنی ہے وہ بیسیکلی وکٹرز کراؤن ہے, اور اس کے بارے میں جو پہلی بات ہم اس کے چناؤ میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں ایسے شخصوں کو چننا ہے. اور استفنس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ استفنس نام ایک شخص جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا, ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا. اب بھرا ہوا کا جو کانسیپٹ ہے کلام مقدس میں, یہ جو ورب ہے پلیرو, اس سے ہے. اس کا مطلب ہے ٹو فل اپ, بھر دینا. میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ جس طرح غصے سے بھر جانا, کلام مقدس میں بھرنے کے لیے بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. غصے سے بھر گئے, فل آف ریج, فل آف اینوی, ان کے اندر دشمنی تھی. غصے سے بھر جانا, محبت سے بھرنا, روح القدس سے بھرنا. تو بہت سارے لفظ جو ہیں, ایمان سے بھرنا, فل آف گریس, فضل سے بھرپور, اور فضل آگے جا کر یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے. سو یہ بیسیکلی جو لفظ ہے یہ معنی کنوے کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈومیننٹ ایموشن ہے, یعنی جو چیز آپ کو کنٹرول کر رہی ہے, وہی اسی سے آپ بھرے ہوئے ہیں. ہم نارملی انسان ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر غصہ بھی ہے اور کامنس بھی ہے, غصہ بھی ہے اور دھیما پن بھی ہے, اور ہم ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات یہ 60-40 ہوتا ہے, ہمیں بہت زیادہ غصہ آئے گا لیکن بعد میں ہم کام ہو جائیں گے, ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور بعض اوقات یہ 70-30 ہو سکتا ہے, بعض اوقات یہ 100-0 ہو سکتا ہے. 100-0 کا کیا مطلب ہے؟ اگر غصہ اور کامنس 100-0 ہے, غصہ 100% ہے, تو پھر آپ کو غصہ کنٹرول کرے گا. غصہ آپ کو کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا, اور آپ اپنے آپ میں نہیں رہیں گے, پھر غصہ آپ کو چلائے گا اور آپ نہیں چل سکتے. لیکن جو استفنس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایمان سے بھرپور تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% فیتھ تھا اور 0% ڈاؤٹ. فیتھ کے جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ شک.
ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ہم اپنی روحیں تو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ہاں میں اپنی ڈیسٹنی جو سمجھتا ہوں کہ خدا میری روح کو بچائے گا اور میں خدا کے پاس جاؤں گا, لیکن اپنے جسموں کو ہم خدا کے سپرد نہیں کرتے. ہم ہمیشہ ایک بیلنس رکھتے ہیں, فل آف فیتھ کبھی بھی نہیں ہوتے, مکمل طور پر خدا کے سپرد کبھی بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہو سکتے ہیں تو دعا کیوں کریں. سمجھ آئیے آپ کو اس بات کی کہ جب آپ پریشان ہو سکتے ہیں تو دعا کیوں کریں. میرا خیال ابھی بھی نہیں آئی. چلیں ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں, ہم دعا کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. ہم خدا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا تے بھی مان ہے, لیکن تھوڑا بہت ویکھو نا, پریشانی تو پھر ہوندی ہے نا, تھوڑا بہت سانوں بھی فکر کرنی چاہیے نا. وہ نہیں بھائی جی ٹھیک ہے خدا پرووائڈ کردا ہے, لیکن بندے نوں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. اب بندے دا بھی تو کام بنتا نا کہ اپنے لیے آپ انتظام کرے. ٹھیک ہے خدا بھی کرے گا. تو ہم مکس ایموشنز کو رکھتے ہیں. ہمارا جو فیتھ ہے وہ ہمیشہ ڈاؤٹ کے ساتھ مکس ہوگا, ہمارا فیتھ ڈاؤٹ کے ساتھ مکس ہوگا. ہاں ریشو ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر 50% فیتھ اور 50% ڈاؤٹ ہے, اور یا 70% فیتھ اور 30% ڈاؤٹ ہے, لیکن کبھی بھی ہم اس نہج پر نہیں پہنچتے کہ ہمارے اندر 100% فیتھ ہو اور 0% ڈاؤٹ ہو. اگر ہم اس طرح کے بن جائیں تو پھر اسٹیفنس کی طرح ہم بھی خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. اب جو اس کے اندر لکھا ہے کہ 100% فیتھ تھا, اس کا ایمان تھا کیا؟ اس کے بارے میں لکھا ہے نا کہ اس کا جو ایمان تھا ایمان سے بھرپور تھا, بھرا ہوا تھا, شک کی گنجائش ہی نہیں تھی, شک کی گنجائش ہی نہیں تھی, کسی دوسرے ایموشن کی گنجائش ہی نہیں تھی, کسی دوسرے اظہار کی گنجائش ہی نہیں تھی, بلکہ وہ فل آف فیتھ تھا. اس کا ایمان تھا کیا؟ جب آگے 7واں باب ہم دیکھیں گے تو اس میں اسٹیفنس نے ایک لمبی تقریر کی ہے, اس نے ایک واعظ دیا ہے, اور اس واعظ میں مختلف پوائنٹس ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ اس کا جو فیتھ ہے وہ تھا کیا. وہ بتاتا ہے کہ خدا خود مختار ہے اور خدا ہسٹری کو کنٹرول کرتا ہے, خدا تاریخ کو کنٹرول کرتا ہے. وہ شروع سے شروع کرتا ہے نا, شروع سے بتانا شروع کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے منصوبہ بنایا اور کس طرح سے آج کے دن تک وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے منصوبے پورے ہوتے ہیں. سو اس کا ایمان کیا تھا کہ خدا خود مختار ہے اور وہ تاریخ پر مکمل اختیار رکھتا ہے, اور چونکہ میں بھی اس تاریخ کا حصہ ہوں سو وہ مجھ پر اور میری زندگی پر بھی مکمل اختیار رکھتا ہے. یہ اسٹیفنس کا کیا تھا؟ ایمان تھا. اسٹیفنس کا ایمان تھا کہ خدا گاڈ از ان کنٹرول, اور میری لائف کے معاملے میں بھی وہ کیا ہے, پورا کنٹرول رکھتا ہے. پھر 55 اور 56 آیت میں 7ویں باب کی وہ کہتا ہے کہ یسوع خدا کے دہنے ہاتھ سر بلند ہوا ہے. یہ اس کا ایمان تھا, اس کے ایمان کا حصہ تھا. اور 59 آیت میں وہ کہتا اس کا ایمان تھا کہ یسوع اس کا خیال کرتا ہے, یسوع اس کا خیال کرتا ہے. اب جب اسٹیفنس یہ ایمان رکھتا ہے, ان خیالات سے, ان باتوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا ہے, فل آف فیتھ ہے, وہ کہتا ہے کہ میری زندگی, میرا فیوچر خدا کے ہاتھ میں ہے, خدا ہسٹری کو کنٹرول کرتا رہا ہے اور وہ آج بھی سارے واقعات کو کنٹرول کرتا ہے. یسوع ہی مسیح ہے, وہ خدا کے دہنے ہاتھ سر بلند ہوا ہے, اور یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرا خیال کرتا ہے. جب ان باتوں سے, اس سٹیٹمنٹ آف فیتھ سے آپ بھرے ہوئے ہوں گے, معمور ہوں گے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی قوت آپ کو ہلا سکے. اس کے اندر کوئی شک کی, کوئی ڈاؤٹ کی, کسی دوسری بات کی گنجائش نہیں تھی, دوسری بات کی گنجائش نہیں تھی. وہ مکمل طور پر جو فیتھ ہے اس سے بھرا ہوا تھا. دوسری بات لکھی ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا. اب فیتھ کیا ہے؟ ٹرسٹ کرنا. اور روح القدس سے بھرا ہوا ہونا کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا کہ جب ہم اپنی زندگی کا کنٹرول روح القدس کے حوالے کر دیتے ہیں, جب روح القدس ڈومینیٹ کرتا ہے ہماری زندگی پر, تو روح القدس کی معموری ہمارے اندر ہوتی ہے. ہماری فیصلے, ہماری سوچیں, ہمارے خیال کس کی مرضی سے چلتے ہیں؟ روح القدس کی مرضی سے. روح القدس ہمیں چلا رہا ہوتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل سرنڈر اور روح القدس کے تابع کرنا ہے. سو پہلی بات اس میں کیا ہے؟ اس کا مکمل ٹرسٹ خدا پر ہے, یسوع مسیح پر ہے, اور وہ بھرا ہوا ہے اس ٹرسٹ سے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کی زندگی مکمل طور پر روح القدس کے کنٹرول میں ہے. روح القدس کے کنٹرول میں پہلی چیز ہے ٹرسٹ, دوسری چیز کیا ہے؟ اوبیڈینس. دوسری چیز کیا ہے؟
اوبیڈینس یعنی پہلے اس کا ایمان ہے, یقین ہے, اور دوسری تابع داری ہے. یہی بات ایک کرسچن کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ آپ کو ایمان ہونا چاہیے, آپ کی زندگی خدا کے کنٹرول میں ہے, آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے, مکمل خدا کی ذات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے, اور آپ کی زندگی کیا ہو, ایک تابع دار زندگی ہو, ایک تابع دار زندگی ہو. یہی ایک کرسچن سے دو چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ باز نہیں آتا, یہ باز نہیں آتا, اپنی باتوں سے باز نہیں آتا. جب آپ روح القدس سے اور ایمان سے بھرے ہوئے ہوں گے تو آپ بھی باز نہیں آئیں گے, تسی پھڑے نہیں جانا, وہ بھی نہیں سی پھڑیا جاندہ کسی کو. سو اسٹیفنس کس طرح سے پولس رسول اور باقی لوگوں سے بحث کرتا ہے جو یونانی مائل یہودی وہاں پر ہیں, اور کس طرح سے اس پر حملہ کیا جاتا ہے, کس طرح سے اس کو شہید کیا جاتا ہے. یہ بڑی زبردست باتیں ہیں جو کہ اب ٹائم ہمارا پورا ہو گیا, تو نیکسٹ سیشن میں ہم ان کو دیکھیں گے. خدا نے چاہا تو. خدا آپ سب کو برکت دے.